أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا صدق اللہ العظیم. سورہ مریم کی آیت نمبر 58 سے 65 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات مبارکہ سے پہلے شروع سورت سے کچھ انبیاء کرام علیہم التسلیمات کا ذکر چلا آ رہا ہے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے صاحبزادے یحییٰ علیہ السلام، مریم صدیقہ جن کے نام سے یہ سورت موسوم ہے، اور ان کے نامور صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام، اور دوسرے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام، اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے سیدنا موسیٰ اور ان کے برادر ہارون علیہ السلام، اور حضرت ادریس علیہ السلام. ان انبیاء کرام کے باقاعدہ یعنی نام لے کر اور ان کی لائف اور ان کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کیا. آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، اس میں پہلی آیہ کریمہ میں مزید ان تمام انبیاء کرام علیہم التسلیمات ان کی ایک مشترکہ صفت بیان کی جا رہی ہے، جو سب انبیاء کرام میں پائی جانے والی صفت ہے. پہلے یہ کہ ان انبیاء کرام کا عالی مقام، ان کا بلند مقام اللہ بیان فرماتے ہیں جو اللہ کے نزدیک ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم. یہ مذکورہ حضرات وہ لوگ ہیں انبیاء کرام میں سے جن پہ اللہ کا وقتاً فوقتاً انعام ہوتا رہا. یہ اللہ کے انعام یافتہ، انعام پانے والے لوگ ہیں انبیاء کرام میں سے. اور یہ کہ یہ تمام انبیاء کرام جن کا ذکر خیر اب تک ہوا، من ذریت آدم، یہ آدم صفی اللہ علیہ السلام کی اولاد سے ہیں.
کیونکہ آدم صفی اللہ علیہ السلام یہ پوری انسانیت کے باپ ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور ان کے سر پہ خلافت کا تاج سجایا۔ اللہ نے انہیں مخصوص علم خلافت کا نصیب کیا اور یوں اللہ نے ان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ تو یہ سب انبیاء کرام جن کا ذکر خیر ہوا تو یہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور یہ تمام انبیاء کرام جن کا اب تک ذکر ہوا یا ان کے علاوہ جن کا ذکر یہاں نہیں ہوا، یہ آدم علیہ السلام کے علاوہ اس کی اولاد سے ہیں جن کو ہم نے نوح پیغمبر کے ساتھ کشتی میں سوار کر کے نجات دی۔ ٹھیک ہے، تو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں کوئی 80-82 آدمی بٹھائے گئے تھے اور انہوں ہی نے نجات پائی۔ ان کے علاوہ اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی انسان باقی مخلوق تھی سب کو سب ختم کر دیے گئے، صرف جو کشتی میں تھے انہوں نے نجات پائی۔ اور کشتی میں جن لوگوں نے نجات پائی ان میں سے بھی سب لوگوں سے نسل نہیں چلی، بلکہ کشتی سے اترنے کے بعد باقی تمام لوگ یکے بعد دیگر انتقال کر گئے، ان کی اولاد آگے نہیں چلی۔ صرف نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، ان سے ہی آگے پھر ان کی اولاد سے آگے انسانیت چلی۔ تو اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ وہ دوسرے آدم ہیں۔ تو پہلے آدم کی اولاد میں سے صرف نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں سے آگے نسل چلی، باقی تمام انسانوں کی نسل ختم ہو گئی تھی۔ تو عرب کے جتنے لوگ ہیں یہ جناب سام کی اولاد سے ہیں، اور باقی دنیا کے لوگ یہ حام کی اولاد سے ہیں، یعنی افریقہ وغیرہ، ایشیا وغیرہ، اور یافس کی اولاد سے یاجوج ماجوج ہیں۔ یاجوج ماجوج جو آخر میں نکلیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ موجودہ چائنا اور رشیا اور یہ جو ملک ہیں جاپان وغیرہ، تو یہ جو خاص ممکن ہے کہ یہی ہوں، کیونکہ ان کی شکل و صورت، شکل و شبات، طور طریقے باقی لوگوں سے مختلف ہیں۔ تو اس وقت تو ٹھیک ہے نظام، لیکن آگے چل کر جب قیامت کے قریب ان کی نسل بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو ممکن ہے کہ یہی ہو، یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کہ کوئی اور ہو۔ لیکن یاجوج ماجوج جو مخلوق ہے اور قرب قیامت میں وہ بڑی تعداد میں نکل کے دنیا میں دھوم مچائیں گے، فساد مچائیں گے، وہ جناب یافس کی اولاد سے ہیں، اور وہ بھی انسانی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں۔ تو خیر نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد سے دوبارہ دنیا آباد ہوئی اور قیامت تک آباد رہے۔ اس لیے فرمایا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور یہ انبیاء کرام ان کی اولاد سے ہیں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور کچھ انبیاء کرام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو خود حضرت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد سے، نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور کچھ انبیاء کرام اور قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ وَإِسرائیل، اور اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، ایک نام یعقوب ہے اور ایک نام ان کا اسرائیل ہے، اور اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد جو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، تو ان کی اولاد سے 4000 انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔
جن کے اول اسرائیل علیہ السلام کے اول نبی ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور ان کی نسل سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ کل بیچ میں 4000 کے لگ بھگ انبیاء کرام صرف جناب اسرائیل علیہ السلام کی اولاد سے. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور یہ حضرات ان لوگوں کی نسل سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی. یعنی تمام انبیاء کرام اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، اور یہاں ہدایت کا مطلب ہے یعنی نبوت کا دینا. ممن ہدینا، جن کو ہم نے ہدایت دی یعنی نبوت دی. وجتبینا، اور نبوت اور رسالت کے لیے ہم نے ان کو چن لیا. اس لیے کہ نبوت اور رسالت کسبی چیز نہیں جو آدمی اپنی محنت سے حاصل کرے، اپنی قابلیت سے حاصل کرے، بلکہ نبوت اور رسالت وہ بھی چیز ہے یعنی یہ بالکل اللہ کی عطا سے ملتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے اس کو ملتی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہیں اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ خود ہی کرتے ہیں. نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اس کی تربیت کوئی نہیں کرتا، اس کی تربیت من جانب اللہ ہوتی ہے، اس کی تعلیم من جانب اللہ ہوتی ہے. تو وجتبینا، ہم نے ان کو چن لیا نبوت اور رسالت کے لیے. یہ تمام حضرات انبیاء کرام جن میں سے بعض کا ذکر خیر ہوا اور بہت سوں کا نہیں ہوا، ان سب کی مشترکہ صفت یہ ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی، جب اللہ کی وحی ان کو پڑھ کے سنائی جاتی، بلکہ وحی کا تو نزول ہی ان پہ ہوتا تھا، یعنی جب ان پہ اللہ کی وحی کا نزول ہوتا تو ان کی حالت کیا ہوتی؟ خروا سجدا وبکیا. تو اللہ کی وحی سن کر یہ گر پڑتے تھے سجدے میں اور رو پڑتے تھے وحی سن کر. یہ تمام انبیاء کرام کی ایک مشترکہ صفت ہے کہ اللہ کی وحی کی عظمت اور اس کے جلال کے سامنے فوراً سر جھکا دیتے سجدے. تو سجدہ یہ خلاصہ نماز ہے، اور نماز باقی تمام عبادات کا خلاصہ ہے. یعنی باقی تمام جتنی ہم عبادتیں انجام دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس کی توفیق سے، ان سب کا خلاصہ نماز میں ہے. اور یہ جامع العبادات ہے، عبادت کی ہر قسم نماز میں شامل ہوتی ہے. یعنی عبادت کا ایک حصہ ہے کہ کسی کے سامنے ادباً ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، کسی کے سامنے ادباً ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، یہ بھی عبادت ہے. کسی کے سامنے کمر جھکانا، یہ اس سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. زبان سے کسی کی حد درجے تعریف کرنا، یہ زبانی عبادت ہے. اور کسی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال دینا، یہ مالی عبادت ہے. تو دیکھیے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جانا، یہ مالی اور بدنی عبادت ہے. تو نماز میں یہ ساری عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. نماز کی شرائط میں سے ہے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا. تو دیکھیے یہ بیت اللہ والی عبادت بھی اس میں آ گئی. یہ نماز اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو، بشرطے کہ آپ کو قبلہ معلوم ہے، یا نہیں معلوم تو کوئی بتانے والا ہے. لیکن نہ آپ کو خود قبلے کا پتہ ہے اور نہ وہاں کوئی بتانے والا ہے، تو اس وقت قبلے کی طرف ٹھیک رخ کرنا کوئی نماز میں ضروری نہیں، بلکہ آدمی اپنی سوچ و بچار سے جس طرف کو قبلہ سمجھتا ہے
اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، لیکن سوچ و بچار کرنا ضروری ہے۔ بے سوچے سمجھے اگر کہتا مجھے قبلے کا پتہ نہیں، میں ایسے ہی پڑھتا ہوں، تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ کچھ دیر سوچنا پڑے گا کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، سوچنے کے بعد جس طرف کو قبلہ سمجھتا ہے پھر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی۔ اگرچہ نماز پڑھنے کے بعد کسی نے بتایا کہ یہ تو غلط طرف نماز پڑھی ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز ہوگی۔ اس لیے کہ ایسی پوزیشن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف بھی پھر جاؤ گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کسی خاص سمت میں نہیں، تو بہرحال نماز میں قبلہ رو ہونا یہ بھی شرط۔ نماز میں بدن کے کچھ حصے کا ڈھانپنا بھی فرض ہے۔ عورت کے لیے پورا جسم سوائے چہرے کے اور 2 ہتھیلیوں اور 2 پاؤں کے پورے جسم کا کور ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ اور مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اس حصے کا نماز میں چھپانا فرض ہے، بشرطے کہ اس کے پاس اتنا کپڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ کپڑا فری میں تو نہیں آئے گا نا، اس پہ پیسہ خرچ کیا جائے گا۔ جب اس پہ پیسہ خرچ کیا جائے گا تو یہ ایک طرح انفاق مالی زکوٰۃ ہے۔ تو دیکھیے زکوٰۃ بھی آ گئی۔ اور جتنی دیر ہم نماز پڑھتے ہیں کھانا پینا حرام، کسی سے بات کرنی بھی منع ہے جی۔ تو دیکھیے اتنی دیر روزے سے بھی ہوتے ہیں جتنی دیر نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز میں روزہ بھی ہے، نماز کے لیے بقدر سے ضرور کپڑا خریدنے کے لیے پیسہ جو خرچ کیا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا پڑتا ہے جیسے کہ حج بھی ہے، اور اسی طریقے سے تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، تلاوت، ساری چیزیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں نماز جامع العبادہ، اس میں ساری باتیں اکٹھی رہتی ہیں۔ اور نماز میں سب سے پہلی چیز ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، اس سے دوسرے نمبر کا ادب کمر جھکانا ہے، اور تیسرا اور آخری مقام سر پیشانی زمین پہ کسی کے سامنے رکھنا۔ انسان کے پاس ادب کا اس سے زیادہ اعلیٰ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اپنی پیشانی ہی کسی کے قدموں میں رکھ دے۔ تو اس لیے فرمایا یا اس کا ذکر کیا خروا سجدا، ان حضرات کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو گر پڑتے سجدے میں، قیام میں نہیں، رکوع میں نہیں، سجدے میں ایک، اور دوسری صفت کے بکیا، روتے ہوئے اللہ کی عظمت و جلال کے سامنے روتے ہوئے، اور اپنی انتہائی عظمت اللہ کی عظمت کے سامنے اپنی سب سے معزز پیشانی خاک پہ رکھتے ہوئے روتے ہوئے، یہ حضرات اللہ کی وحی کی تعظیم کرتے تھے۔ کون؟ انبیاء کرام۔ اس میں بتانا یہ ہے کہ جو اتنی مقدس ہستیاں ہیں جی، جن کو یعنی اے لوگوں تم نے خدائی کے درجے پہ بٹھایا ہوا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو تم خدا کہتے ہو جی، عزیر علیہ السلام کو تم اللہ کہتے ہو، یا بعض اور قومیں شاید بعض اللہ کے نیک بندوں کو اس مقام پہ فائز کر دیتے ہیں، تو وہ ان کا اپنا حال تو یہ کہ اللہ کی وحی کے سامنے روتے ہیں، سجدے میں پڑتے ہیں، وہ تو خود ساجد ہیں، تم نے ان کو مسجود بنا رکھا ہے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگتے ہیں، تم نے ان کو حاجت روا بنا رکھا ہے، وہ خود بیسیوں مشکلات میں ہوتے ہیں، تم نے ان کو مشکلات بنا رکھا ہے۔ تو ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ سارے حضرات ان کی صفت تو یہ ہے، اور تم نے ان کو کس مقام پہ یہ نہیں ٹھہرایا ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جنہیں تم نے معبود ہونے کے مقام پہ فائز کیا ہے وہ تو اعلیٰ درجے کے عابد ہیں۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں
14 آیات سجدہ ہیں، بعض اہل علم 15 کہتے ہیں لیکن اکثر 14 کہتے ہیں۔ تو 14 آیات سجدہ ہیں، وہاں باقاعدہ حاشیے پہ سجدہ لکھا بھی ہوتا ہے اور آیت کے اوپر بھی سجدہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آیات تلاوت کی جائیں تو اس وقت ایک سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض ائمہ اس کو واجب کہتے ہیں اور بعض سنت مؤکدہ، لیکن بات ایک ہی ہے کہ یہ سجدہ بہرحال کرنا ہے، ایک سجدہ۔ اس میں تکبیر نہیں ہوتی، لیکن باوضو ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، قبلے کی طرف منہ ہونا، یہ شرط ہے۔ کھڑا ہونا بھی شرط نہیں، آپ بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ آیت آدمی خود تلاوت کرے یا دوسرے سے اس کی تلاوت سنے تو پڑھنے والے پر بھی سجدہ لازم ہے اور سننے والے پہ بھی سجدہ لازم ہے۔ اگر اس وقت جب یہ آیت پڑھی گئی یا سنی گئی کسی کا وضو نہیں یا کوئی اور ایسی مصروفیت ہے تو یہ تاخیر سے یعنی دیر سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کرنا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ سب حضرات نے یہ سن لی تو جانے سے پہلے ایک سجدہ ضرور کریں، سجدے کی ضرورت، سجدے تلاوت کی نیت کریں اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں تسبیح جو سجدے کی وہ پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کر کے بیٹھ جائیں، سلام بھی نہیں پھرنا، تشہد بھی نہیں پڑھنا، کچھ بھی، اللہ اکبر کہہ کے سجدہ، سجدے کی تسبیحات اور اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آیت سجدہ اگر ایک ہی جگہ میں ایک آیت سجدہ بار بار پڑھی جائے اور بار بار سنی جائے تو ایک ہی سجدہ کرنا ہوتا ہے، چاہے جتنی دفعہ بھی آپ نے سنی، جتنی دفعہ بھی آپ نے پڑھی۔ لیکن اگر جگہ بدل گئی اور وہی آیت دوبارہ ریپیٹ کی گئی تو پھر سجدہ دوسرا بھی کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک ہی جگہ بیٹھ کر کئی آیتیں سجدے کی پڑھی، پھر یہاں سے پڑھی، پھر دوسرے سپارے کی، پھر تیسرے سپارے کی، تو پھر جتنی آیات سجدہ پڑھیں گے اتنے ہی سجدے بھی کریں گے۔ لیکن ایک آیت اگر ریپیٹ کرتے رہیں ایک جگہ میں، بلکہ ایک حال میں بھی، یعنی آپ چلتے پھرتے تلاوت کر رہے ہیں ایک حال میں تو بھی ایک آیت کے ریپیٹ کرنے سے ایک ہی سجدہ ہے۔ ہاں حال سے نکل کے دوسرے حال میں چلے گئے، اب ریپیٹ کر کے دوسرا سجدہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ آیت سجدہ ہے اور یہ بات بھی آپ کیجیے گا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، یہ انبیاء کرام جن کا اب تک ذکر ہوا، جن کی یہ مشترکہ صفت بھی بیان ہوئی کہ اللہ کی وحی سن کر وہ گر پڑتے ہیں سجدے کی حالت میں روتے ہوئے۔ یہ تو ان کی طرز زندگی ہے، یہ ان کی طرز عبادت ہے، اور اپنے زمانے میں اسی کی تعلیم اور تبلیغ کرتے رہے اوروں کو کہ وہ بھی اللہ کی وحی کی عظمت کے سامنے اسی طریقے سے سر جھکائیں، اور جیسے ظاہر میں سر جھکائیں تو عمل بھی کریں، یعنی کہ بظاہر سر جھکا دیا اور اس کی پر عمل نہیں کیا، ظاہر میں سجدہ کر لیا اور عمل نہیں کیا، نہیں بلکہ دونوں بات، یعنی اس وقت بھی سجدہ کریں اور اپنی اطاعت کا اظہار کریں اور پھر آگے چل کر اللہ کی وحی اور اس کی شریعت کے مطابق پوری اپنی زندگی کو ڈھالے۔ انبیاء کرام کے زمانے میں تو ایسا ہی ہوتا رہا اور انہوں نے اسی طریقے سے خود بھی کیا، اوروں سے بھی کرایا۔ لیکن فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد نالائق جانشین پیدا ہوئے، ان کے بعد نالائق جانشین پیدا ہوئے۔ یہ نالائق خلف کا معنی ہے، خلف ایک خلف لام کی زبر کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے خلف کہتے ہیں لائق جانشین کو، اور لام اگر ساکن ہو تو خلف کہتے ہیں نالائق جانشین کو، دونوں کا معنی جانشین ہے۔ جیسے ہندی میں کہتے ہیں جو لائق بیٹا کہتے ہیں سپوت اور نالائق بیٹا تو کہتے ہیں کپوت،
تو ان کے بعد ان کے نالائق جانشین پیدا ہوئے، کپوت پیدا ہوئے، تو یہ خلف اس کے معنی کہ نالائق جی۔ فخلف من بعدہم، تو ان حضرات انبیاء کرام کے بعد آئے خلف نالائق جانشین۔ ان کی نالائقی کیا تھی؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے تو نمازوں ہی کو برباد کر دیا، نمازوں ہی کو ضائع کر دیا۔ تو گویا نمازوں کو ضائع کرنا اور نمازوں سے لاپرواہی برتنا یہ ناقابلیت اور نالائقیت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد جو نالائق لوگ ہیں ان کی پہلی نشانی کیا بتائی کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں ہی کو ضائع کر دیا۔ تو قابلیت کیا ہے؟ نمازوں کا اہتمام، ناقابلیت کیا ہے؟ نمازوں کا ضیاع۔ ٹھیک ہے، اب نمازوں کا ضائع کرنا دو طرح سے، ایک تو یہ کہ سرے سے نماز نہ پڑھے آدمی، اور ایک یہ کہ نماز تو پڑھے لیکن لاپرواہی کے ساتھ پڑھے۔ تو جو نماز لاپرواہی سے پڑھی جاتی ہے، سستی سے، کاہلی سے پڑھی جاتی ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے نماز کا ضیاع ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ان نمازیوں کے لیے بھی خرابی اور بربادی ہے جو نماز میں لاپرواہی برتتے ہیں۔ نماز کو پڑھتے تو ہیں لیکن کبھی آگے پیچھے کر کے بے وقت کی اور بے توجہی کے ساتھ، یعنی رکوع سجدہ بھی پورا نہیں کرتے، اور اس کے اندر مقررہ جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ بھی صحیح نہیں پڑھتے۔ تو یوں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ کیا پڑھا، صحیح پڑھا غلط پڑھا، رکوع سجدہ بھی ٹھیک نہیں، وقت بے وقت نماز پڑھ لی، تو اس کو بھی نماز کو ضیاع کہتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ سرے سے نماز نہ پڑھے۔ تو ان حضرات کے بعد یعنی جو لوگ آئے تو انہوں نے ہر طرح سے نماز کو ضائع کر دیا۔ تو نماز اب ضائع کس چیز سے ہوتی ہے؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، نماز چھوڑ کر خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ گئے۔ اور جب آدمی خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑتا ہے جبھی تو نماز ضائع ہوتی ہے، کہ اللہ کی خواہش، اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنے من کی مرضی کے پیچھے جب آدمی چلتا ہے جبھی تو نماز ضائع ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے پیچھے خود کو لگا دیا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، لہو و لعب، کھیل تماشے، اور آج کل کی زندگی میں جو فضولیات ہیں، ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، ڈرامے ہیں، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا خرافات ہیں۔ جب ایک دفعہ بیٹھتے ہیں تو پھر اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ نماز آتی ہے تو آئے، نماز جاتی ہے تو جائے، پرواہ نہیں۔ تو جب اس قسم کے لغویات اور فضولیات میں آدمی مصروف ہوتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کی موت ضائع ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان حضرات کے بعد جو نالائق لوگ ان کے جانشین آئے انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نماز کی جگہ خواہشات کی پیچھے پڑ گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو بہت جلد یہ گمراہی کو دیکھیں گے۔ اب یہ جس رستے پہ چلے ہیں یہ گمراہی کا رستہ ہے، ہدایت کا رستہ تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، بہت جلدی یہ گمراہی کو جا پائیں گے، گمراہی کے اندر جا پڑیں گے۔ تو غی کا ایک معنی تو گمراہی ہے، اور دوسرا غی کا معنی جہنم کی ایک وادی بھی ہے۔ کہتے جہنم میں ایک خطرناک وادی ہے، جہنم ایسا کون سا خطرناک نہیں ہے لیکن اس میں ایک انتہائی خطرناک وادی ہے، اس کو کہتے ہیں غی۔ تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں بھی وہ خطرناک وادی ہوگی جس کا عذاب باقی جہنم کے عذاب سے زیادہ سخت ہوگا۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو بہت جلد یہ
وادی غی میں جائیں گے یا یوں کہیں کہ گمراہی سے ہمکنار ہوں گے، اور گمراہی کا نتیجہ بھی وہی ہوگا۔ یہ تو اس صورت میں کہ جب پوری زندگی یوں ہی گزر گئی، لغویات میں، خواہشات میں، فضولیات میں زندگی گزر گئی، ٹھیک ہے نا، تب تو یہی انجام ہوگا، یہی نتیجہ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال توبہ کا دروازہ کھولا چھوڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی خوش نصیب زندگی کے کسی موڑ پر بھی خواہشات کی زندگی چھوڑ کر اطاعت کی زندگی اختیار کر لے اور پچھلی زندگی سے تائب ہو جائے تو پھر وہ غی میں نہیں جائے گا، وہ غی سے بچ جائے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ شخص جس نے رجوع کر لیا، توبہ کر لی۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹ آنا، یعنی جس راستے پہ جا رہا تھا واپس آ گیا۔ مگر جس نے توبہ کر لی، وآمن، اور اپنے ایمان کو ٹھیک کر لیا، ایمان لایا، کیونکہ پہلا جو کام توبہ سے پہلے کیا تھا وہ ایمان کے منافی تھا، ایمان کے برخلاف تھا۔ اب توبہ کی تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو ٹھیک کیا، اور ایمان کی خرابی سے ہی ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی وہ رسمی ایمان ہوتا ہے جو انسان کو گناہوں سے نہیں چھڑاتا، اور جب اصلی ایمان ہوتا ہے تو وہ تو انسان کو گناہ کے قریب جانے ہی نہیں دیتا، اور پھر فرض و تقدیر کوئی چلا گیا تو وہاں رکنے نہیں دیتا، ایک دم اس کو واپس کرتا ہے، کیونکہ گناہ ایمان کے تقاضوں کے منافی ہے۔ تو الا من تاب وآمن، مگر وہ شخص جس نے خواہشات کی پیروی سے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان کو ٹھیک کر لیا۔ تو ایمان تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 بڑی چیزیں ہیں جن کا یقین کرنا ایمان کہلاتا ہے، اور کچھ چیزیں پھر ان 6 میں سے ہر ایک کی متعلقات ہیں۔ تو یوں تو ایمانیات بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن مرکزی چیزیں جو رکن کی حیثیت رکھتی ہیں وہ 6 ہیں، جن میں پہلے کہ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور والقدر خیر وشر من اللہ تعالی، اور چھٹی والبعث بعد الموت۔ لیکن وہ بعد الموت جو ہے وہ ایمان بالآخرت کا حصہ ہے۔ تو اس طرح 5 ہو جاتے ہیں ارکان، لیکن اس کو الگ مستقل بنائیں تو 6 ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ان کے ساتھ ہر ایک کے نیچے اس کی شاخیں ہیں، تو یوں کئی چیزوں پر ایمان بن جاتا ہے۔ تو آمن کا مطلب ہے کہ ان ساری چیزوں پر ایمان ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے ایک چیز پر بھی ایمان ٹھیک نہیں تو پوری ایمانیات کی عمارت جیسے کہ دھڑام سے گر گئی۔ مثال کے طور پر حدیث میں ہے، فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص، غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص جبل احد جو مدینہ منورہ میں سب سے بڑا پہاڑ ہے، جبل احد کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کھجورے نہیں، اناج نہیں، اور بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے جبل احد کے برابر، لیکن وہ اللہ کی تقدیر پہ ایمان نہیں لاتا، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان ہی خراب ہے۔ جب تقدیر پہ ایمان نہیں تو ایمان ہی خراب ہے، جب ایمان خراب ہے تو کسی عمل کی ویلیو نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ توبہ کی شرائط میں سے یہ کہ ایمان کو ٹھیک کرے، اور وعمل صالحا، پھر توبہ کی شرائط میں سے ہے کہ وہ نیک اعمال شروع کر دے، جو توبہ سے پہلے کر رہا تھا ان کو چھوڑے، اور جن کو چھوڑا تھا ان کو عمل میں لائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ، اور عمل صالح، نیک عمل، وہ نہیں جس کو آپ یا میں نیک کہوں کہ بڑا اچھا کام کرتا ہوں، اس لیے کہ عمل کے
نیک ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. جو عمل ان تینوں شرطوں کے مطابق ہوگا وہی عمل صالح ہوگا، ورنہ عمل صالح نہیں، چاہے وہ بظاہر کتنا خوشنما اور کتنا چمکدار کیوں نہ ہو، کتنا دل فریب کیوں نہ ہو. تو عمل صالح کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ ایمان کی بنیاد پر ہو. اس عمل سے پہلے ایمان ٹھیک ہو. جس عمل سے پہلے ایمان ٹھیک نہیں وہ عمل قابل قبول نہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اگر اس عمل سے کسی کو دکھانا مقصود تھا، کسی اور کی رضا اور خوشنودی مقصود ہے، جس کو ریا کہتے ہیں، تو ریا والا، دکھاوے والا عمل بھی اللہ قبول نہیں کرتے. تو ایمان کی بنیاد پہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور عمل صالح کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اگر وہ طریقہ چینج کر لیا، حضور کا بتایا ہوا نہیں ہے، تو وہ بھی عمل صالح نہیں ہے، چاہے وہ کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر بتا دوں، مغرب کی نماز کتنی رکعتیں ہیں؟ 3. فرض نماز 3. کوئی کہتا ہے کہ آج یار 4 پڑھتا ہوں، 4 پڑھتا ہوں. تو چوتھی رکعت میں وہ کیا پڑھے گا؟ تکبیر کہے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھے گا، پھر رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا. تو اچھا ہی کام ہے نا. جو تیسری رکعت میں کیا تھا وہی چوتھی میں بھی کر رہا ہے نا. جو پہلی رکعت میں کیا تھا جو دوسری میں کیا تھا وہی تو کر رہا ہے نا. بظاہر کوئی خرابی اس میں ہے، لیکن آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہو جائے گی؟ کیا خرابی کی؟ کسی کو گالی دی ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے، کسی کا مال کھایا ہے؟ کیا نہ ہونے کی کیا بات؟ صرف یہی کہیں گے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہیں. آپ نے 3 رکعتیں پڑھنے کا کہا تھا، تو 3 ہی عبادتیں، چوتھی ملا لی تو غلطی سے ملا لی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا تب ٹھیک ہوگی. جان بوجھ کے ملا لی تو ہوگی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اور فجر کی 2 ہیں. کوئی کہتا ہے ہم زور کی 4 پڑھتے ہیں، عصر کی 4 پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 پڑھتے ہیں، چلو جی فجر کی بھی 4 پڑھتے ہیں. تو ان دوسری 2 میں بھی تو وہی کچھ پڑھے گا نا جو پہلی میں پڑھی، لیکن نماز ہوگی نہ ہوگی. اس لیے نہ ہوگی کہ یہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں. تو اسی طریقے سے آپ تمام عبادات میں چلیں کہ عبادات کا جو ایک خاص نظام ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ جس کو شریعت کہتے ہیں. شریعت. اور شریعت کی پابندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے پہلے انبیاء کی طرح آپ کو بھی ایک خاص شریعت کا پابند بنایا ہے. آپ کسی شریعت پہ چلے. اور وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. بے علم لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلیں. وہ تو ہر چیز کو کہیں یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا خرابی ہے. ٹھیک. تو عمل کے صالح ہونے کے لیے تیسری بات کیا ہوگی کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، حضور کی تعلیمات کے مطابق ہو. تو ایک یہ کہ ایمان کی بنیاد پر، دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اور تیسرا یہ کہ شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق. تو عمل صالح ہے. ورنہ وہ کتنا خوشنما بھی ہو وہ عمل صالح نہیں. سمجھے بات؟ تو الا من تاب، مگر جس شخص نے خواہشات کے پیچھے چلنے سے توبہ کر لی، وہ آمن، اپنے ایمان کو ٹھیک کر لیا، وہ عامل صالحا، اور عمل بھی وہ کیا جو صالح. تو اب بات بن گئی
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ پہلے کی زندگی جیسی بھی تھی، زندگی ٹھیک ہوگی تو جنت میں جائیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک ایک ذرے کے عمل کا حساب چکایا جائے گا، اور ان کی ہر نیکی کا پورا پورا بدلہ، بلکہ نیکی سے بھی زیادہ بدلہ دیا جائے گا، ان پہ کوئی ان کی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، کون سی جنت میں جائیں گے؟ اب تھوڑی سی جنت کی تعریف بھی بتاتے ہیں۔ جنات عدن، لیز والی کوئی جنت اللہ کے ہاں نہیں ہے کہ اتنے سالوں کے لیے لے جائیں گے اور پھر آؤٹ کر لیں گے۔ جنات عدن، ہمیشہ والے باغات، ہمیشہ والے، اور باغ بھی نہیں، باغات، باغات کیسے باغات؟ التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ ہمیشہ والے باغات، سکونت والے باغات۔ عام طور پہ باغوں میں لوگ رہتے نہیں ہیں، تفریح کے لیے جاتے ہیں، رہتے کہیں شہروں میں ہیں اور باغوں میں صرف تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن جنت جو ہے نا، وہ باغ سکون کی باغ ہوگا، وہ تفریحی باغ نہیں ہوگا کہ رہتے تو کسی جنگل میں ہیں، کسی بستی میں ہیں، اور جی سیر کے لیے ہفتے میں آگے، 2 ہفتے میں آگے کبھی، ایسی بات نہیں۔ جنات عدن وہ خود سکونت کے باغ ہوں گے، باغ بھی ہے اور محل بھی وہی ہے، 24 گھنٹے نظارہ کرتے رہو، کبھی کبھی آنے والی بات نہیں ہے۔ التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ وہ باغ ہیں کہ رحمان نے اپنے بندوں سے ان کا وعدہ کر رکھا ہے بغیر دیکھے۔ نہ تو رحمان کو دیکھا ہے، نہ رحمان کے تیار کردہ باغوں کو دیکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان باغوں کا اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور یہ وہ وعدہ نہیں جو آپ کا میرا وعدہ ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ ہم تو وعدے سے کرتے ہیں کہ تاکہ پورا نہ کریں، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، کہتے وہ وعدہ نہیں ہے، وعدہ وہ جو بے وفا ہو، نہیں، ایسی بات نہیں۔ انہ کان وعدہ مأتیا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہوا سمجھو، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں کہ پتہ نہیں ہوگا نہ ہوگا جی، بلکہ وہ تو طے شدہ وعدہ ہے، پر یوں سمجھو کہ بس بات ہو چکی ہے۔ اچھا، مزید ان باغات کی تشریح اور تفصیل یہ ہے کہ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلام، ان باغات کے اندر کوئی بیہودہ گفتگو نہیں ہوتی، اور ہمارے باغوں میں تو ساری الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں۔ بھئی آج تو ہم فری ہیں، فری ہیں، جو چاہے بکتے رہیں، جو چاہے کسی کی دل آزاری کرتے رہیں جی، اور جو آج تو چھٹی کے دن، آج تو عید کا دن، کیا مطلب ہے؟ قانون کی پابندی نہیں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ کی جنت میں جب جائیں گے تو لا يسمعون فیہا لغوا، اس میں بیکار اور بیہودہ بات کوئی نہیں سنے گا، فضول بات کوئی نہیں سنے گا، دل آزاری کی بات کوئی نہیں سنے گا، الا سلاما، مگر سلامتی کی بات ہی سنیں گے، ہر طرف سے سلامتی کا پیغام ہی نشر ہوگا، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلام کا پیغام نشر ہوگا۔ سلام قولا من رب الرحیم، خود رب رحیم کی طرف سے بھی سلام کا پیغام آئے گا جی، اور فرشتے بھی کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر اے جنتیوں سلام ہو اور خوش رہو جی، اور ہمیشہ رہو، اور آپس میں بھی تحیتم فیہا سلام، جب جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے تو صرف سلام کا گفٹ، سلام کا تحفہ ہی پیش کریں گے، باقی یہ نہیں کہ میرے باغ سے پھل لے جاؤ اور میرے گھر سے یہ فلانا گفٹ لے جاؤ، وہاں گفٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ہر ایک جو ہے آباد ہے، ہر جنتی کنگ ہوگا، اور ہر
جنتی کی جو خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی، تو وہاں چیزوں کے تبادلے نہیں ہوں گے بلکہ سلام کا تبادلہ ہوگا۔ اور سلام بھی جنت میں دعا کے معنی میں نہیں جو دنیا میں دعا کے معنی میں ہے، بلکہ جنت میں سلام مبارکباد ہوگی، مبارک ہو، سلام علیکم، ان تمہیں آنا مبارک ہو، کیونکہ جنت تو خود دار السلام ہے، جنت تو خود دار السلام ہے، تو وہاں تو بے سلامتی ہے ہی نہیں کہ سلام والی دعا کہ تم سلامت رہو، وہ تو ہے ہی سلامتی کا گھر ہے، وہاں تو غیر سلامتی ہے ہی، سمجھے بات؟ تو اللہ سلامہ، کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے سوائے سلام اور سلامتی کی بات اور مبارکباد کے۔ وَلَهُمْ رِزْقٌ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اب روزی کا مسئلہ، روٹی کپڑا، اور ان جنتیوں کے لیے ان کی روزی اس جنت میں صبح و شام مہیا ہوگی، بغیر محنت کے، بغیر محنت کے، بغیر پکانے کے، بغیر کمانے کے، صبح و شام ان کو روزی مہیا ہوگی، 2 وقت کا کھانا، جہاں بھی کہنا 2 وقت کی روٹی چاہیے، کھاتے 5 وقت ہیں، نام 2 وقت کے لیتے ہیں، بھئی 2 وقت کی روٹی چاہیے، اور ہم نے تو کئی اوقات، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اصل روٹی کے وقت 2 ہی ہیں، شروع زمانے میں 2 ہی وقت ہوتی تھی، غدا عشاء، غدا عشاء، لنچ ڈنر، 10 بجے لنچ ہوتا تھا اور رات کو ڈنر ہو جاتا تھا، بس صاحب۔ اور کھانے میں کیا ہوتا تھا لنچ، یہ بھی ہم نے چند کھجوریں دوپہر کو کھا لی، چند رات کو کھا لی، اتنی ہوتا تھا۔ کبھی خشک روٹی کے ٹکڑے صبح مل گئے، کسی کو رات ہی کو ملتے تھے، کسی کو ہفتہ ہفتہ ملتا ہی نہیں تھا، لیکن تاہم کھانے کے 2 ہی وقت ہیں۔ ہم نے بعد میں تیسرا ایجاد کر لیا، ناشتہ، ناشتہ واشتہ کچھ نہیں، ناشتہ ہمارے ہی ایجاد ہے، اور ناشتے کے بعد پھر اس کے بعد بھی سے پیر، اب 4 ہو گئے تھا، ناشتہ اور سے پیر، 2 پیر، شام، 4 ہو گئے، اور اب تو خیر سے پابندی ہی، اب تو ہر وقت جب جائیں کپ ہاتھ میں ہے، اور وہ ادھر کافی بھی کافیا، چلتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں تو کھاتے ہیں، رستے پہ چلتے ہیں تو کھاتے ہیں، اب تو کھانا ہی کھانے لگے، لیکن اصل کھانا 2 ٹائم کا ہے۔ تو آپ کہیں گے پھر تو مزہ نہ رہا جنت میں، یہاں تو ہم ہر وقت کھاتے ہیں، وہاں تو 2 ٹائم۔ تو اس کے 2 مطلب ہیں، کبھی صبح شام بول کر ہر وقت مراد لیا جاتا ہے، ہر وقت، تو یہاں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جنتیوں کو روزی ہر وقت ملے گی، صبح شام، صبح شام، کیا مطلب؟ ہر وقت، یعنی یہ پابندی نہیں ہوگی کہ بیچ میں آپ نہیں کھا سکتے، بیچ میں بھی کھائیں، تو بہرحال 2 وقت کہیں یا ہر وقت کہیں، یہ تو اپنے کھینچنے کاٹنے والی بات ہے۔ وہ ہندوؤں کے زمانے میں جب ہندوؤں کے ساتھ اشتراک تھا ہم لوگوں کا، الگ نہیں تھا نا، تو کہیں پیغام کسی خاتون کو نکاح کا پیغام دیا گیا، تو وہ ہندوانی تھی، کسی مسلمان سے دوستی ہوگی، اس نے مسلمان ہونا چاہا، اس سے شادی کروں نا، تو ہندوؤں نے اس کو برگرانا چاہا، تو اس کو کہا کہ دیکھ تو مسلمان سے شادی کرے گی تو وہ صبح کھانا ملے گا، تو وہ شام کو کھانا ملے گا، ٹھیک ہے، تو وہ لمبا کر دیا، اور ہمارے پاس ہوگی صبح بھی کھا شام بھی، صبح بھی کھا شام بھی، صبح بھی کھا شام، یہ بات تو ہوئی نہیں، لیکن ادھر سے وہ اور ادھر سے صبح ہی کھا شام، بات ہوئی ہوئی۔ تو یہاں یہ بھی ہے کہ 2 ٹائم صبح شام، 2 ٹائم کمانا ہر وقت، صبح شام، صبح شام، صبح شام، ہر وقت، تو اور کوئی ایسی پابندی نہیں ہے اچھا کھانے کی جنت میں، اور جنت تو وہ جگہ ہے نا جہاں کسی چیز کی پابندی ہے نہیں،
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تو جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہوگا، جو جی چاہے گا وہ ہوگا۔ 20 دفعہ تو کھاؤ اور بدہضمی کا خطرہ بھی نہیں ہو، پیٹ خراب ہونے کا، جی گولیاں کھانے کا نہیں ہے۔ 20 دفعہ کھاؤ، 100 دفعہ کھاؤ، ہر وقت کھاؤ، جی ادھر سے ڈکار مارا ہضم ہو گیا، اور ہر وقت پیو، ہر وقت پیو، پسینہ نکلا تو نہ پیشاب ہے نہ پاخانہ ہے، پیشاب پاخانہ بھی نہیں جنت میں، جی وہاں ڈکار سے ہضمہ ہو جائے گا، پسینے سے مشروع نکل جائے گا، تو جتنی دفعہ کھاؤ بغیر نکل۔ جی تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ان صفات والی جنت جن کی کچھ صفات یہاں بیان ہوئی، کچھ صفات دوسری آیات میں بھی ہوں گی، اور کچھ حقائق تو ایسے جو جا کے ہی دیکھے جائیں گے۔ جنت تو وہ جگہ ہے کہ اس کی پوری صفات دنیا میں بتائی جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جنت تو وہ جگہ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں، اور اس کی صفات کسی کان نے سنی ہی نہیں ہے، اس کا خیال دل پہ گزرا ہی نہیں ہے۔ یہ تو صرف جتنی ہماری کھوپڑی میں بات آ سکتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، حقیقت تو کچھ اور ہے۔ جی تو یہ وہ جنت ہے نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ ہم اس جنت کا وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اس کسی کو جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ جو متقی اور پرہیزگار ہوگا تو اس جنت کا ہم اس کو وارث بنائیں گے اپنے بندوں سے۔ یہ عجیب بات کہہ دی یہاں کہ وارث بنائیں گے۔ وارث تو آدمی کسی دوسرے کی چیز کا ہوتا ہے، اور وراثت ایک خاص رشتے میں چلتی ہے، ہر کوئی کسی کا وارث بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ ہمیں جنت کے وارث بنائیں گے، تو جنت پہلے تھی کس کی؟ پہلے یہ بتائیے کہ ہم اس کے وارث بنیں گے؟ وہی باپ جاتا ہے تو بیٹا وارث بنتا ہے نا، تو معلوم ہوا کہ کوئی پہلے اس کا مالک تھا، اب وراثت میں ملے گی۔ کہاں، کیوں نہیں؟ یہ آدم کی جاگیر تھی، ہمارے باپ آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بنا کر مسجود ملائکہ بنا کر کہاں بھیجا تھا؟ جنت میں بھیجا تھا نا بھائی، اور وہاں کوئی خاص جنت کہا تھا کہ بس یہیں رہنا؟ فرمایا تھا کہ تم دونوں فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، تم دونوں میاں بیوی آزادی کے ساتھ جہاں بھی جنت میں چاہے کھاؤ پیو، جہاں بھی، تو ساری جنت الاٹ ہوگی تھی ان کے نام، ساری جنت کہ جہاں، لیکن ایک وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس اس ایک درخت کے پاس نہیں جانا، پوری جنتوں میں، اور جنت میں جہاں جی چاہے جاؤ بلا روک ٹوک کے کھاؤ۔ تو ساری جنت آدم علیہ السلام کے لیے فری ہوگی تھی، ٹھیک ہے نا، سوائے کر۔ پھر قضاء الہی سے، حکمت خداوندی سے وہ درخت چکھ لیا اور جنت سے ان کو آؤٹ کر دیا، دنیا میں بھیج دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ یہ تو تمہارے باپ کی جنت ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کسی وجہ سے ان کو نکال دیا ہے، اور اب تم ان کی جو نسل ہو، تم ایک شرط کے ساتھ آ سکتے ہو، اس وراثت کو پا سکتے ہو۔ وہ یہ ہے کہ اب تم پیدا بھی دنیا میں ہو گئے، رہو سہو گی بھی دنیا میں، اور میں ایک ہدایت بھیجوں گا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاری تو اس پر کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا، اور اپنے باپ کی وراثت آ کر پائے گا۔ اب یوں نہیں، میں قانون بھیجوں گا، ضابطہ بھیجوں گا، جو اس کے مطابق چل کے آئے گا تو یہ وراثت اس کو ملے گی، اور جو اس ضابطے کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو اس وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں۔ تو دیکھیے دنیا میں بھی
بسا اوقات ایک وارث لاوارث ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر وارث اپنے مورث کو قتل کر دے تو وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، یا وارث اور مورث کا دین الگ ہو جائے تو وراثت نہیں چلتی. سمجھو بات؟ تو اس لیے فرمایا کہ اب آدم نبی صاحب شریعت ہے، تو میں بھی شریعت دوں گا، کتاب دوں گا، جو اس کے مطابق زندگی گزار کے آئے گا تو یہ جنت کا وارث ہے، نہیں تو وراثت سے محروم ہوگا، الٹا جیل میں جائے گا، جہنم کی ہے. ایک تو وراثت کا معنی یہ ہے. تو تقیہ کا معنی وہی لوگ ہیں جو اس ہدایت نامے کے مطابق زندگی گزار کے جائیں گے. ہاں تو جنت میں لفظ جنت ہے ہی مونس ہے. جب اس کے آخر میں تا آ گئی ہے تو تا علامت تانیث ہے. جی بسا اوقات لفظی تانیث ہوتی ہے، معنوی تانیث نہیں ہوتی، اور کبھی لفظی معنوی دونوں تانیث ہوتی ہیں. جی دوسرا ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کافر ہے یا مومن اس کے دو ٹھکانے بنائے ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم میں. ہر آدمی کے ایک ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے، ایک جہنم میں. اب جیسا بن کے جائے گا اس کا وہ ٹھکانہ تو اس کو مل جائے گا، اور دوسرا ٹھکانہ وراثت میں اس کو ملے گا جو وہاں جائے گا. تو ہر مومن کا ایک ٹھکانہ بھی جہنم میں ہے، ایک جنت میں. ہر کافر کا بھی ایک ٹھکانہ جہنم میں، ایک جنت میں. اب جو کافر جائیں گے تو جنت میں تو وہ نہیں جا سکیں گے. جی تو جہنم میں جو ان کا ٹھکانہ پہلے سے وہاں پہنچائیں گے، اور اس کے ساتھ جس مسلمان کا ٹھکانہ جہنم ہے تو وہ تو چلا جائے گا جنت میں، تو یہ بھی وراثت مجھ کو دے دیں گے. یہ سوال کہ پڑوس والا گھر بھی طرح. اسی طریقے سے جب جنت میں جنتی جائے گا تو پڑوس میں جو کافر کی جنت ہے نا وہ تو ادھر چلا گیا نا، محروم ہو گیا، تو اس کو اپنی جنت دے کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ساتھ والی بھی تیری ہوگی وراثت، جس کافر کی وراثت. تو وراثت کا ایک معنی یہ ہے کہ ایک اپنے عمل کی جنت، ایک وراثت والی جنت جو اس کے پڑوس میں کسی کافر کی. ٹھیک ہے نا؟ اسے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور زندگی صحیح گزاری اس کو دو جنتیں ملیں گی، اس کو دو جنتیں ملیں گی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا سهل علينا أمور الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.